شام کے ٹائم پر ماں انتظار کر رہی ہے، پورا دن انتظار کیا، شام کے ٹائم دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، تو دروازہ کھولا جا کے ماں نے۔ تو ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ماں کے ہوش اڑ گئے، ماں کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی۔ ماں نے کہا یہ کیا کر لیا تو نے، یہ کون ہے جو ساتھ میں تجھ سے لایا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تبھی کہتے ہیں نہ ماں کو دکھ پہنچاؤ نہ باپ کو دکھ پہنچاؤ۔ وہ دونوں ماں بیٹے سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ماں دوسروں کے گھروں پہ برتن مانجتی تھی، دوسروں کے کپڑے دھویا کرتی تھی، دوسروں کے گھر کام کر کر کے اپنے بچے کو پڑھاتی تھی، اپنے بچے کا پیٹ پالتی تھی۔ جب بیٹا چھوٹا تھا تو وہ پڑھائی کرنے جاتا تھا، وہ جوان ہونے لگا، یہاں تک کہ ماں بوڑھی ہو گئی، کام کرتے کرتے، پیسے کماتے کماتے اور اپنے بچے کو پڑھاتے پڑھاتے اس کو بڑھاپا آ گیا اور بچہ جوان ہو گیا۔ وہ لڑکا جوان ہو گیا، وہ پڑھائی بھی کرتا تھا اور ساتھ ساتھ میں پڑھاتا بھی تھا بچوں کو، تو تھوڑا بہت وہ بھی کمانے لگا تھا۔ اب ماں کیا کرتی تھی، اب دوسروں کے گھر پہ کام کرنا بند کر دیا تھا، کیونکہ بیٹا کمانے لگا تھا، بیٹے کی آمدنی ہونے لگی تھی۔ ماں اپنے گھر کا سارا کام کر کے بیٹھ جاتی اور سہیلیوں میں باتیں کرتی، اپنے بچے کی تعریف کرتی، اپنے بیٹے کی تعریف کرتی کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو پالا ہے، کس طریقے سے ہم نے دوسروں کے گھروں پہ کام کر کے اور اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دی ہے۔ اب ہمارا بیٹا کام کرنے والا ہو گیا ہے، ہمارا بیٹا کمانے والا ہو گیا ہے، اب ہمیں کہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسی طریقے سے اپنے بیٹے کی تعریف کرتی، بیٹے کی باہر نوکری لگ گئی، بیٹا باہر نکل گیا۔ جس دن جا رہا تھا تو ماں کی آنکھ میں آنسو تھے کہ بیٹا اتنے دن تو ساتھ میں رہا، اب باہر جائے گا تو میں اکیلے یہاں کیسے رہوں گی؟ بیٹے نے کہا ماں اب تھوڑے دن تک رہو آپ، اس کے بعد ہم تمہیں اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ بیٹا دور شہر میں چلا گیا کام کرنے کے لیے، کبھی کبھی گھر پہ آتا تو ماں کے گلے لگتا، ماں اسے دیکھتی، دعائیں دیتی تھی۔ ماں نے ایک دن اس سے بول دیا، وہ گیا تھا باہر سے گھر پہ آیا۔ اب چونکہ ماں تو چاہتی تھی کہ وہ اس کی شادی کرائے اس کے قریبی رشتہ دار کے یہاں پہ، لڑکی اچھی تھی، لڑکی نیک تھی، ماں یہ چاہتی تھی کہ وہ شادی کرا دے۔ ایک دن لڑکا آیا کام کر کے تو ماں نے اسے کھانا وغیرہ دیا اور ماں نے اچانک سے بات چھیڑ دی، کہا بیٹا تو جوان ہو گیا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ تو شادی کر لے، میں یہ چاہتی ہوں کہ تو میرے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کی جو لڑکی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، گھر کو لے کے چلنے والی ہے، دوسروں کی عزت کرنے والی ہے، اس سے تو شادی کر لے۔ تو لڑکا ایک دم چیخ پڑا ماں پر کہ ماں کیسی باتیں کرتی ہو، میں اس جاہل لڑکی سے شادی کروں گا؟ میں ایک پڑھا لکھا ہوں ماں، میں اس جاہل اور غریب لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں نے جب اتنی بات سنی تو کلیجہ منہ کو آ گیا کہ کیسی بات کرتا ہے، آج تجھے امیری نظر آتی ہے، جب میں نے دوسروں کے گھروں پر برتن دھوئے تب تجھے غریبی نہیں لگی، میں نے دوسروں کے گھروں کے کپڑے دھوئے تب تجھے غریبی نہیں لگی، تو غریبی سے باہر نکل کے آیا ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے تجھے عہدہ دے دیا ہے، اگر آج اللہ تعالیٰ نے تجھے اس منصب پر پہنچا دیا ہے تو آج تو ایسی باتیں کرے گا، اگر ان لوگوں نے سن لیا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ تو کسی کی بیٹی کو جاہل اور ان پڑھ کہہ رہا ہے؟ تجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر تو شادی نہیں کرتا تو اس کو ذلیل نہ کرتا، تو دوسری جگہ تیرا رشتہ دیکھتے۔ لڑکا چیخ کر بولا ماں یہ رشتہ نہیں چاہیے مجھے، رشتہ نہ دیکھو، میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، میں اچھی پوسٹ پر ہوں، میں تو ایک اچھی لڑکی سے شادی کروں گا جو شہر کی ہوگی، میں شہر کی لڑکی سے شادی کروں گا، ماں یہ رشتہ مت دیکھو۔ ماں تو بالکل چپ ہو کے رہ گئی۔ اب بچوں کی خوشی میں ہی ماں باپ کی بھی خوشی ہوتی ہے، حالانکہ دل تو اندر سے خوش نہیں تھا، لیکن ماں نے اوپری دل سے کہہ دیا ٹھیک ہے بیٹا جیسی تیری مرضی، تو جس سے کرنا چاہتا ہے کر لے، جس سے تو شادی کرنا چاہتا ہے کر لے۔ صبح کو لڑکا گھر سے باہر نکل گیا ماں کو بغیر بتائے۔ ماں پورا دن انتظار کرتی رہی۔ ماں نے لڑکے کو فون کر دیا، بیٹا تو کہاں ہے؟ کہا ماں میں شام تک پہنچ جاؤں گا۔ لڑکا صبح نکلا، شام کے ٹائم پر ماں انتظار کر رہی ہے، پورا دن انتظار کیا، شام کے ٹائم دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، تو دروازہ کھولا جا کے ماں نے۔ تو ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ماں کے ہوش اڑ گئے، ماں کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی۔ ماں نے کہا یہ کیا کر لیا تو نے، یہ کون ہے جو ساتھ میں تجھ سے لایا ہے؟ وہ لڑکا شہر کی لڑکی سے جس سے وہ محبت کرتا تھا، شہر کی لڑکی سے شادی کر کے گھر پہ آ گیا۔ تو ماں نے پوچھا مجھے یہ تو بتا تو اس کو لایا ہے یہ کون ہے؟ کہا ماں اس سے میں محبت کیا کرتا تھا،
माँ ये मेरी मोहब्बत है, अब ये मेरी बीवी बन चुकी है। जब तूने रिश्ते की बात की ना तो मैं समझ गया कि तू रिश्ता ढूंढ रही है माँ, लेकिन मैं चूँकि इससे प्यार करता हूँ, इससे मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मैं आज शादी करके ले आया हूँ। माँ की आंख में आंसू आ गए। कहा बेटा जब तू मोहब्बत करता था, इससे प्यार करता था, तो तुझे ये नौबत कैसे आ गई कि तू किसी की लड़की को भगा के लाया? तो मुझसे एक बार कहता तो शादी करता इज्जत के साथ, लेकिन तूने तो हमारी नाक कटवा दी। महल्ले वाले क्या सोचेंगे? जिधर निकलेगा उधर बातें होंगी। उसने कहा माँ कोई फ़िक्र नहीं है मुझे कि महल्ले वाले क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। मैं जिससे मोहब्बत कर रहा था, मैंने जिससे मोहब्बत की, मैं उसी से शादी करके आया। माँ अब बिल्कुल रूखी रूखी रहती थी। माँ का चूँकि अरमान जो था, माँ की जो आरज़ू थी वो पूरी नहीं हो पाई। अब चूँकि माँ के अरमान ही ख़त्म हो गए, माँ की आरज़ू ही ख़त्म हो गई, क्योंकि बेटे ने तो माँ के अरमानों पर पानी फेर दिया था। महल्ले में बातें होने लगीं कि फ़लाँ का लड़का वो शहर से लड़की को भगा के ले आया है। तो इस तरीके से बातें होती रहीं, मामलात चलते रहे। थोड़े दिन तो माँ ने ये सोचा कि बहू को कुछ काम के लिए बोलूँगी नहीं, शुरुआत है, हो सकता है थोड़े दिन आराम करे फिर खुद से ही काम करने लगे, क्योंकि नए नए में समझना भी ज़रूरी है। अब नया घर है, नई बहू है, समझते हुए भी इसे टाइम लगेगा। तो सारा कुछ माँ कर लेती, सुबह नाश्ता भी माँ बना देती, दोपहर में खाना भी माँ, शाम में जो है खाना भी वो भी माँ बना दिया करती थी। एक दिन माँ ने अपनी बहू से कहा बेटा आओ ना किचन में आओ और खाना बनाओ, क्योंकि इतने दिनों से मैंने तुमसे खाने के लिए बोला भी नहीं है, तो आज मैं बोल रही हूँ कि चलो खाना बनाते हैं साथ में मिलके। उसने कहा कैसी बात कर रही हो, ये सब मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं शहर की हूँ और मुझे ये नहीं आता, ये तुम्हें मुबारक हो, ये सारा काम तुम करोगी, मैं नहीं करूँगी। उसने 4 बातें सुनाई और चली गई कमरे में। रात को जब वो घर पे आया, लड़का घर पे आया, तो शिकायत करने लगी, आंखों में आंसू, नकली आंसू उसकी आंखों में आ गए कि अपनी माँ को समझा लो, ये पूरा पूरा दिन मुझे काम में लगाई रहती हैं, मैं तो ऐसे दुबली हो जाऊँगी, पतली हो जाऊँगी, मुझे काम करना नहीं आता है। तुम्हारी माँ मुझे काम पे ले जाती कि काम करो, किचन में बर्तन मुझसे धुलवाती है, खाना मुझसे पकवाती है, अपने आप बैठ कर हुक्म चलाती है। अब चूँकि बाहर से आया लड़का, उसे क्या पता, लेकिन उसने अपनी माँ के ख़िलाफ़ सुन लिया। बीवी ने उसे पढ़ा दिया, 4 आंसू निकाल लिए, वो समझ गया। लेकिन माँ ने उसे बचपन से पाला है, माँ की बातों पर आज भरोसा नहीं है, माँ की बातों पर आज अमल नहीं है। वो आज की आई हुई लड़की पर इसने भरोसा कर लिया, उसके आंसुओं पर आ गया। माँ के पास जाके चिल्ला के कहता है माँ मेरी बीवी से काम मत कराया करो, ऐसे तो मेरी बीवी पतली हो जाएगी, दुबली हो जाएगी, मेरी बीवी से तुम काम कराती हो, माँ खुद कर लिया करो काम। माँ का तो कलेजा मुँह को आ गया, कैसी बात करता है, हमने तो उससे काम के लिए भी नहीं बोला। कहा माँ बनो मत, पूरा दिन उससे काम कराती हो और आज कह रही हो कि हमने काम के लिए नहीं बोला। माँ तड़प के रह गई कि आज मेरे बेटे को क्या हो गया है, ये कैसी इसको बीवी मिल गई है। अब वो बहू उसका रोज़ का ये मामूल हो गया कि पूरा दिन आराम से अपनी सहेलियों से बात करती, मोबाइल पर बात किया करती थी, और रात को अपने शौहर को 4 आंसू बहा के और उसको शिकायत कर दिया करती थी कि पूरा दिन तो मैं करती रहती हूँ। अब एक दिन वो भी आया कि वो हामिला हो गई। वो हामिला हुई तो घर पर खुशियाँ आईं। इसकी माँ भी बड़ी खुश थी, बीवी भी बड़ी खुश थी, शौहर भी बड़ा खुश था कि अब तो बच्चे की विलादत होगी, अब तो बच्चे की पैदाइश होगी। तो शौहर काम करने के लिए गया। अब इसने एक प्लान बनाया, मंसूबा बनाया कि मुझे बच्चा जनना नहीं है, मैं तो इसकी दौलत खाने आई, मैं तो इसका पैसा हड़प करने आई, मैं इसके बच्चे को जन्म क्यों दूंगी। वो तो इस वजह से सोच के आई थी कि मैं इसका सारा माल, सारा पैसा हड़प कर लूँगी और इसे छोड़ के भाग जाऊँगी। अब चूँकि उसका इरादा तो कुछ और ही था, उसने दवा खा ली, दवा खाई बच्चा गिराने वाली, हमल गिराने वाली, दवा खा के और बाहर आ गई। शाम हुई, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, रोज़ रो रो के बताती कि तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा हमसे काम करवाती हैं। एक दिन क्या हुआ, तड़पने लगी, चीखने लगी, रोने का नाटक करने लगी, क्योंकि उसने दवा खाई थी हमल गिराने वाली। तो नाटक करने लगी, दाई को बुलाया गया, दाई आई, उसने देखा कि उसने कहा कि बच्चा तो गिर चुका है, हमल गिर चुका है, अब ये बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। इतना जो सुनना था तो ये चीख मार मार के रोने लगी, नकली आंसू थे। शौहर से कहा कि तुम्हारी माँ ने हमें भारी चीज़ उठवाई, वज़न उठवाया, जिसकी वजह से मेरा बच्चा ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से मेरा बच्चा गिर गया। तुम्हारी माँ जो है ये हमसे हसद करती है, हमसे जलन रखती है, इसी वजह से इससे ये गवारा नहीं था कि मैं अपने बच्चे को जन्म दूँ, इसने ही मेरे साथ ऐसा किया है। माँ पर इल्ज़ाम लगा दिया झूठा। बेटे ने कहा अच्छा मेरी माँ ने ऐसा किया तो आज ही उनको घर से बाहर करते हैं। माँ के पास आया, झड़क के कहता माँ इस घर से बाहर निकल जाओ।
تمہیں تو ہماری جو زندگی ہے اس میں دخل ہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے تو ہماری زندگی عذاب بنا کے رکھ دی۔ کافی عرصے کے بعد ہمیں بچے کی پیدائش ہوتی، کافی عرصے کے بعد میرا بچہ آتا، اس کا جنم ہوتا، آپ نے اسی کو مار دیا، آپ تو اس کی قاتلہ ہو۔ ماں نکل جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دھکے مارا، گھر سے باہر نکلا، ماں نے ہاتھ پکڑے، بیٹا کہاں نکل رہا ہے؟ جاؤں گی کہاں، کدھر جاؤں گی؟ کہا مجھے نہیں پتہ، آپ جاؤ جہاں چاہو، تمہیں تو برداشت ہی نہیں ہوتا ہے، ہماری خوشیاں دیکھی نہیں جاتی ہیں۔ ایسی کوئی ماں نہیں ہوتی، ایسا کوئی باپ نہیں ہوتا جو اپنے بچے کی خوشیاں دیکھنا پسند نہ کرے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ بچہ عروج و ارتقاء حاصل کرے، بچہ بلندیوں پر پہنچے، وہ تو یہی چاہتے ہیں۔ لیکن اس نے دھکے مار کے گھر سے باہر نکالا۔ بوڑھی ماں تھی، چلی گئی، ایک درخت کے سائے میں رہنے لگی۔ ایک درخت کے سائے میں اس نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ ادھر کیا ہوا، ایک دن اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہوا، اب چونکہ ماں کو گھر سے باہر نکالا تھا، ماں کے ساتھ ظلم کیا تھا، تو میں نے کئی بار بتایا ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو دنیا میں اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، یعنی وہ کسی کے ساتھ برا کرے گا تو اسی کے ساتھ برا ہوگا۔ اب اس نے اپنی ہی ماں کے ساتھ، جب کہ بتایا گیا کہ ماں باپ کے بارے میں اف بھی نہ کرو، اس نے ماں کو دھکے مار کے نکال دیا، گھر سے باہر نکالا، ماں تو چلی گئی۔ ادھر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا تو ایک پاؤں ہی ختم ہو گیا، لنگڑا ہو گیا، پاؤں کٹ گیا، اس میں جو ہے نقلی جو پاؤں آتے ہیں نقلی لگایا گیا اور آدھا پاؤں کٹ گیا، کیونکہ جو گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا پوری گاڑی چڑھ گئی تھی، تو اس کا پاؤں کاٹنا پڑا۔ ابھی جب لنگڑا ہوا تو بیوی کو جب پتہ چلا، اس نے کہا میں لنگڑے کے ساتھ رہوں گی، میں تو لنگڑے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں کیسے اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اس نے کہا میں نہیں رہ سکتی۔ اپنا سامان پیک کیا اور سامان میں کافی اس نے زیور وغیرہ، اور اس نے گھر تو پہلے ہی ہڑپ کر لیا تھا، گھر تو پہلے اپنے نام کروا لیا تھا، تو نام کر لیا گھر بھی، اور زیور لے کے وہ تو رفو چکر ہو گئی صاحب، وہ تو گھر سے باہر نکل گئی۔ لڑکا اس کی منتیں کرتا رہا، ہاتھ جوڑتا رہا، قدم پر پیر پکڑتا رہا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے کہا تیرے ساتھ زندگی گزاروں گی، چل ہٹ۔ وہ نکل گئی۔ اب یہ لڑکا اکیلا رہ گیا۔ اب اسے ماں کی یاد آئی ہے کہ ماں کے ساتھ تو ہم نے بہت برا کیا۔ اب یہ لنگڑاتا ہوا ماں کو ڈھونڈنے نکلا، تو راستے میں کسی سے پوچھا کہ کسی نے میری ماں کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہاں، تیری ماں تو ادھر ایک درخت کے سائے میں رہا کرتی تھی، لیکن اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ لیکن انتقال ہونے سے پہلے وہ بتا کے گئی میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے دل میں پیار کتنا ہوتا ہے کہ اتنے ظلم ہونے کے بعد بھی، اور یہ بتا کے مری ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ اب یہ ماں 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 کر کے چلا رہا ہے۔ اب تو راتوں میں ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کے ساتھ دھوکہ جو کیا ہے، ماں کی خدمت جو نہیں کی ہے، ماں کو دھکے مار کے جو گھر سے باہر نکالا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی جتنی سیوا کرو گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو سلامت رکھ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ